السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 8 دسمبر منگلوار سنہ 2020 پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ختم ہوا، اور وہی ہوا جس کا ہم پچھلی اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہے ہیں۔ ٹھس ہو گیا آج سارا اجلاس۔ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آر ہوگا یا پار ہوگا اور ہم جیت چکے ہیں اور انشاءاللہ بس صرف اعلان کرنا باقی ہے، ٹوٹلی ایکسپوز ہو گیا۔ اور آج پی ڈی ایم کے اجلاس کی اندرونی میں کہانی آپ کو بتاؤں گا۔ نہ کوئی استعفوں والی بات ہے، نہ کوئی لانگ مارچ والی بات ہے، نہ ہی کوئی حکومت کے خلاف کوئی اس طرح کی بات ہے۔ صرف ایک ہی وہ بات ہے کہ کسی طریقے سے لاہور کا جلسہ کامیاب ہو جائے، ایک دفعہ ہماری عزت بچ جائے، اور پھر اس کے بعد ہم نیگوسیشنز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یہ پوری آپ کو انسائیڈ کہانی ان کی بتاؤں گا کہ آج زرداری صاحب نے گھیرا کیسے ہے نواز شریف صاحب کو، یا وہ خود گھرنے کے لیے تیار تھے۔ مہمانوں کو کیا کچھ کھلایا پلایا گیا ہے، وہاں پر تواضع کیسے کی گئی ہے۔ یہ غریبوں کا نام لیتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ آج کھانے جو کیا تھے، تواضع ان کی کیا تھی، کس طرح سے ہوئی، اس کا بھی آپ کو ذرا احوال دیں گے۔ پرائم منسٹر نے بھی ملاقات کی ہے سینئر کالم نگاروں سے، وہاں پر انہوں نے آج حکومت کی طرف سے یہ باضابطہ طور پہ کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک سوال کے جواب میں۔ لیکن مذاکرات کس پہ کریں؟ اگر تو وہ مذاکرات مقدمات پر کرنے کی بات کرتے ہیں، این آر او کی بات کرتے ہیں، وہ میں نہیں دے سکتا۔ کسی بھی مسئلے پر جس میں ریفارمز کی بات ہو، قانون سازی کی بات ہو، پاکستان کو اوپر لے جانے کی بات ہو، تو میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس کو آؤٹ رائٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ ساری کہانی پولیٹکس پھر ہے کیا، چاہتے کیا ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو بھارت سے خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر پورا کریک ڈاؤن حکومت کی طرف سے، اور کسانوں نے پورا لاک ڈاؤن، کل بڑی ہڑتال وہاں پر۔ اور اب تو جو آوازیں آ رہی ہیں پاکستان سے، کہا جا رہا ہے کہ وہ سکھ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی مدد کو پکار رہے ہیں۔ اور پہلی دفعہ اس وہاں پر جو ہے انڈین آکوپائڈ پنجاب کا نعرہ لگا ہے۔ وہاں پر یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ مقبوضہ پنجاب، یعنی مشرقی پنجاب جو ہے اس کو پہلے مقبوضہ کشمیر کہا جاتا تھا جہاں پر بھارت قابض ہے، اب اس پنجاب کو مقبوضہ پنجاب کہا جا رہا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے بھی بات کی ہے۔ برطانیہ کے جو 40 کے قریب جو پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے لیٹر لکھا ہے۔ اب پاکستان کی طرف سکھ دیکھ رہے ہیں، بار بار یہ بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کے طرف سے جو ہو سکتا ہے ہمارا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے، ہمارے پولیٹیشین اس پر بات کریں۔ لیکن افسوس کہ آج بھی پی ڈی ایم کا اجلاس، ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کے پاکستان کی فوج کو نشانہ بناتی رہی، عمران خان صاحب کو نشانہ بناتی رہی۔ ایک حرام ہے جو ایک ورڈ بھی انہوں نے نکالا ہو، ایک ورڈ بھی کہا ہو کشمیر سکھوں کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے۔ اتنی بڑی وہاں پر ایک تحریک ہے، ابل رہا ہے بھارت پورے کا پورا، سڑکوں پہ آ گئے ہیں لوگ۔ 4-5 انٹری ہیں دلی کی، وہ ساری ان کے انٹری پوائنٹس پر مورچے سکھوں نے لگا دیے ہیں۔ وہاں پر 50,000 سے زائد بندوں کا کھانا ایک ٹائم کے لیے ایک مورچے پہ لگا رہا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ یہ IMF کے دباؤ پر اور جو بھارتی سرمایہ دار ہیں ان کے دباؤ پر، جو مودی نے ریفارمز کے نام پر جو حق پر کسانوں کے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، منورٹیز کو جو نشانہ بنایا، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ۔ اور راہل گاندھی بھی ان کے ساتھ ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، دنیا ان کے ساتھ ہے۔ کوئی بات اگر نہیں کر رہا تو اب پاکستان نہیں کر رہا۔ پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے ان کے حق میں کھل کر بیان دیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ میرا دل بھارت کے ساتھ دھڑکتا ہے، اچھی بات کہی انہوں نے، اس کے باوجود کہ میری ان کے ساتھ بڑی ریزرویشنز ہے، لیکن یہ اچھی بات کہی انہوں نے، اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ۔ چودھری پرویز الہی صاحب آپ بولیں، چودھری شجاعت صاحب آپ بولیں، چودھری ظہور الہی تو اس کے جو سکھ ہیں ان کے رائٹس کے لیے چیمپئن تھے وہ تو۔ بہرحال یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے ہمارے حوالے سے کہ بھارت میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں اور اس پر کوئی بات نہیں کر رہے، اور ہمارا میڈیا اس کو چاہیے کہ اس کو ہائی لائٹ کرے۔ اب آ جائیں ذرا جو آج پی ڈی ایم کا اجلاس تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں وہاں پر تواضع کیا کی گئی۔ فش فرائی، کالا روہو فش بہترین فرائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جناب آپ دیکھیں تو وہاں پر گجریلا زبردست، گاجروں کا حلوہ، کشمیری چائے اور کافی، کئی قسم کی کافی، مختلف اس میں فلیورز، سینمن، کیپچینو، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ سب وہاں پر وہ موجود تھا۔ تو کھانا کھاتے رہے، گفتگو ہوتی رہی،
اور وہاں پر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی استعفیٰ نہیں دیں گے. استعفیٰ وہ ہوتا ہے جو آپ اسپیکر صوبائی اسمبلی یا اسپیکر قومی اسمبلی جہاں جس ایوان سے بھی آپ ہیں اس کے اسپیکر کو براہ راست جا کے آپ لکھیں, استعفیٰ لکھا ہوا دیں اس کو اور اپنی موجودگی میں سبمٹ کروائیں, اور پھر اس کے بعد وہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوا جی کہ سارے استعفے جو ہیں وہ اپنی اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سارے استعفے جو ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے قائدین کے پاس آ جائیں 31 دسمبر تک. اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے. اب کل یا پرسوں ایک اور کمیٹی کا اجلاس ہوگا جو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرے گی, جو یہ کہے گی, یہ فیصلہ کرے گی کہ استعفیٰ کب دینا. اب یعنی جو بڑے لوگ ہیں, جو بڑی جماعتیں ہیں, جہاں پر اصل قائدین بیٹھے, وہاں پر یہ فیصلہ نہیں ہوا, اور اسٹیئرنگ کمیٹی اب احسن اقبال صاحب فیصلہ کریں گے, راجہ پرویز اشرف فیصلہ کریں گے, جو بلاول کے کرنے کا فیصلہ ہے, جو مریم نواز کے کرنے کا فیصلہ ہے. اور آج میں آپ کو بتاؤں جو اجلاس کے اندر کی جو کہانی ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کہتی رہیں بار بار کہ چھوڑیں آپ استعفوں کو, آپ ہر چیز کو چھوڑ دیں. اصل بات یہ ہے کہ لاہور مینار پاکستان ہم نے بھرنا ہے. تو میں یہ التجا کرتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے, جمعیت علماء اسلام سے, خدا کے لیے اس کو بھریں مینار پاکستان کو. اگر مینار پاکستان نہ بھرا تو پھر ہماری آگے کی جو بھی پلاننگ ہے وہ ساری کی ساری ناکام ہو جائے گی. اب یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے. دیکھیں یہاں پر میں ضرور ذکر کروں گا, وہ ایک مرد کلندر تھا, درویش تھا خادم حسین رضوی. کوئی اس کے لیے بات کرنے والا نہیں تھا, کوئی میڈیا نہیں بولا اس کے لیے, کسی نے کوئی اشتہار نہیں چلایا, کسی نے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دی, اور خلق خدا اس طرح امٹ کر آئی کہ وہ مینار پاکستان چھوٹا پڑ گیا. وہ جو بادشاہی مسجد کے دروازے کھولنے پڑے, لوگ مسجد کے دالان بھر گئے, پھر بھی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تھی, آس پاس کی سڑکیں بھر گئیں, جنازہ ختم ہو گیا, لوگ ابھی آ رہے تھے. وہ جو لاکھوں کا اجتماع تھا, وہ جیسے امام ابن حنبل نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جنازے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے سچے ہیں, کتنے پاک باز ہیں. اور خادم حسین رضوی نے وہ جو کراؤڈ اکٹھا کیا, اس سے پہلے عمران خان نے 2011 میں جو جلسہ کیا تھا لاہور, جب بول پڑا تھا, اٹھ کھڑا ہوا تھا پورا پاکستان خان کے ساتھ, اور پھر وہ سلسلہ تھما نہیں تھا. مریم نواز اپنی پارٹی میں, اپنی قیادت, اپنی جماعت میں, اپنے اس پورے گروپ میں ایک تحرک پیدا کرنا چاہتی ہیں, لیکن تحرک کس کے لیے؟ عمران خان پاکستان کے لیے آیا, خادم حسین رضوی حرمت رسول کے لیے آیا. آپ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ اپنے ابا کا مال بچانے کے لیے, زرداری صاحب کا مال بچانے کے لیے؟ یہ جو ایک ان ہولی الائنس ہے, یہ کس لیے ہے؟ یہ ان ہولی الائنس ہے کہ مال بچایا جا سکے. تو لوگ آپ لا سکتے ہیں بھر کے لوگ ادھر ادھر سے, آپ 50,000 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں بات, خلق خدا سے ہم نے بھی بات کی ہے, سنی ہے, وہ مینار پاکستان یہ لوگ نہیں بھر سکتے. آج ناکام ہو گئے, ان کے اپنے اختلافات سامنے آ گئے, کوئی استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں. زرداری صاحب نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ جناب نواز شریف صاحب بیک بون ہے جو پیپلز پارٹی ہے سندھ میں, اگر اس کی جو حکومت ہے اس احتجاج کی, وہ بہت رول پلے کر سکتی ہے, اس لیے سندھ حکومت سے ہم نہیں استعفیٰ دے سکتے. اور بلاول بھٹو یہ کہہ چکے ہیں, بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ جو 1985 کے نان پارٹیز الیکشن تھے, ان الیکشنز میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے, پیپلز پارٹی نے جو بائیکاٹ کیا تھا, اس کا نتیجہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ ایک پوری قیادت آ گئی اور ہم سیاست سے باہر ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے, ہم کبھی بھی پارلیمنٹ سے نہیں نکلیں گے, کبھی بھی پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے. تو پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے استعفیٰ دینے کا, اور آج یہ بات سامنے آ گئی. اور پھر کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے جو کہی بات آج کالم نگاروں کے ساتھ کہ ہم کچھ اپنی غلطیاں بھی تسلیم کی, انہوں نے کہا کہ ریفارمز میں دیر ہو گئی ہمیں, لیکن میں بالکل پاکستان کے لیے ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن کسی کو NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو مولانا فضل الرحمان نے آؤٹ رائٹلی بالکل وہ جو عمران خان صاحب کی جو گفتگو تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ہم سے NRO مانگ رہا ہے. او بھائی, آپ سے کون NRO مانگ رہا ہے؟ آپ کیا NRO دے سکتے ہیں؟ اور وہ جو گفتگو کرنے کی, اگر پاکستان کا درد ہے دل میں اور پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے تو پھر تو مذاکرات ہونے چاہیے تھے نا. مذاکرات کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آج اپوزیشن نے اس بات کو بھی ریجیکٹ کر دیا, اور بڑا ایک کڑا امتحان لاہوریوں کے لیے بھی, پاکستانیوں کے لیے بھی. 13 دسمبر کو اب پورا صرف جلسے پر ہی فوکس ہے, اور یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو کہانی تھی آر یا پار اور بس فتح ہو گئی اور پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, یہ ساری کی ساری ایک مریم صاحبہ کی گفتگو تھی. لوگوں میں ایک جھوٹی امید دلانے کے لیے وہ آج ایکسپوز ہو گئی ہے.
جو کاٹ یہ دیکھیں نا جھوٹ کی جو ہنڈیا ہے یہ بیچ چوراہے میں پھوٹتی ہے آ کے، اور آج یہ پھوٹ پڑی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ لاہور کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلی، آپ کو ڈنڈا مارا، پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کسی نے ڈنڈا پھینکا آپ کی طرف، لوگ جوتے پھینکتے تھے، آپ کی طرف ڈنڈا پھینکا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بہت ہی بری بات ہے، خاتون ہے، اور خاتون نہ بھی ہوتی تو کسی بھی سیاستدان کی طرف جوتا پھینکنا یا اس کی تضحیق کرنا یہ غلط ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ بھی تو ہے نا کہ آپ بات کیا کر رہی ہیں؟ جب آپ ان شہداء کے بارے میں سوال اٹھا رہی ہیں جو اس وقت اپنا خون بہاتے ہیں، جب آپ رات کو اپنے گرم بستر میں اپنی آغوش میں آپ سو رہے ہیں بستر کی، اور وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں وہ خاندان، آپ اس فوج کے حوالے سے ان فوجیوں کے کمانڈروں کے حوالے سے آپ اور آپ کے والد صاحب بات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ کیسے اس کو ٹالریٹ کریں گے؟ آپ اپنا بیانیہ تبدیل کریں۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈنڈا پھینکا گیا، یہ جو آپ ان کے سر کو وہ چوٹ جو لگی، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ قابل مذمت ہے، یہ بالکل اس چیز کو، اس رجحان کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ چیز ہوئی ہے، سامنے ہے، یہ ایک وارننگ ہے کہ آپ جو پاکستان کی جو ادارے ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے، اس کے حوالے سے جو گفتگو کریں آپ وہ اجتناب کریں، اس سے یہ لوگوں کے جذبات کو آپ مجروح نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے۔ اور آخر میں میری پھر یہ التجا ہے کہ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے نیشنل میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے، کھل کر مورل سپورٹ دینی چاہیے سکھوں کو۔ وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم کا وہ شکار ہے۔ جب اگر جسٹن ٹروڈو بول سکتا ہے، اگر برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ بول سکتے ہیں، تو ہمارے وزیر خارجہ صاحب کیوں نہیں بول سکتے؟ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ کھل کر اس پر بیان دیں، اور اس وقت جو سپورٹ انہیں چاہیے، جو مورل، جو ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے، وہ ان کو دینی چاہیے۔ دوستو، میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔